فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا۔ بعد نماز جمعہ تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا۔ اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ اور دوسرا جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عاشقان رمضان و معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے پاپا جان سے کہ کیا ہر بیماری کا علاج تو ہے قرآن پاک کی روح سے، لیکن ڈاکٹر یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ جو اس کا تو اس طرح ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں، یہ حدیث شریف کے مضامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے، علاوہ سمجھو کہ موت کے، بڑھاپے کا بھی علاج نہیں ہے، بڑھاپے اور موت کے۔ اب ساری بیماریاں تو ان میں کینسر بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج اتارا ہے۔ اب ڈاکٹر لا علاج کہتے ہیں بعض بیماریوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے۔ علاج تو ہے لیکن ڈاکٹر دریافت نہیں کر سکے، یہ کہنا چاہیے۔ کسی بیماری کو لا علاج کہنے کے بجائے یہ ڈاکٹر صاحبان محتاط جملہ کہیں کہ ابھی تک اس کا ڈاکٹروں کی فیلڈ میں علاج دریافت نہیں ہوا ہے، اس طرح کا محتاط جملہ کہنا چاہیے۔ لا علاج نہ کہا جائے کہ کوئی بیماری بحکم حدیث لا علاج ہے ہی نہیں۔ افضل بٹ میرا نام ہے اور دعوت اسلامی کا یہ ترجمان جو مدنی چینل ہے، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب عام کنسپٹ یہ پوری دنیا میں ہے کہ ولگر اشتہارات کے بغیر ٹی وی چینل نہیں چلایا جا سکتا، اور میرا خیال ہے کہ دعوت اسلامی کے اس چینل نے کم از کم پوری دنیا کے بڑے سے لے کر چھوٹے چینل کا یہ دعویٰ غلط ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پروگرام اچھے ہوں، آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہیں،
تو خواتین کے بے پردگی کے اشتہارات کے بغیر ولگریٹی کے بغیر بھی چینل کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے. اور میں دعوت اسلامی کے امیر جناب الیاس قاری صاحب کو اور ان کے تمام متوسلین کو اس پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا مجھے آپ کو وہ اعلان یاد ہوگا جب پہلی مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ مدنی چینل کی اجازت مل گئی ہے. عصر کی نماز کے بعد اعلان ہوا تھا. غالباً اسی روز مغرب کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے گئے تھے غالباً, اور وہ بدھ کا دن تھا ماشاءاللہ. اور اگلے دن جمعرات تھی, اور ہم نے براہ راست مدنی چینل کا اپنا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا تھا. وہ جو خوشیاں شروع میں جو ہوتا ہے نا, آپ کو جس طرح آپ کو اطلاع ملی تھی, آپ کو وہ شاید یاد ہوگا. تو وہ بھول گیا ہوں. اب مجھے بالکل یاد ہے, میں اسلام آباد میں تھا بابا, اور میرے ہاتھ میں اسلام آباد میں رات کو میرا اجتماع تھا. اچھا. اور حاجی یافور کو مطلب یہ عرض کی تھی یار وہ اٹھوں نا, صبح پہنچا تھا میں اسلام آباد, اٹھوں تو یار وہ ایسی ترکیب ہو نا کہ پرمیشن مل گئی ہو یار. تو بھائی اٹھا تو وہ تو پرمیشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے یافور بھائی کہ یہ پرمیشن. وہیں سے آپ سے رابطہ ہوا اور راتوں رات وہ اجتماع جی شاہد نہیں کیا, میں راتوں رات یہیں حاضر ہوا. پھر وہ ساری ترکیب بنی اور یہ ہوا کہ کل کا اجتماع براہ راست وہ جو لمحات تھے فیضان مدینہ کے اندر, جو SMS چلے تھے اس ٹائم دیکھنے جیسا منظر تھا. صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑی تھی. 10 رمضان المبارک کو مکہ پاک میں ہمیں اطلاع ملی تھی اور اسی شام کو ہی مکہ پاک میں ہم نے مدنی چینل شروع کر لیا تھا. فوراً ترکیبیں بنائی گئیں, اسلامی بھائی دوڑے کہ ہمارا مدنی چینل آ گیا ہے, اور وہی پہلا دن جو ہے الحمدللہ وہاں بھی مدنی چینل شروع ہوا. بہت تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں نے اس میں ورکنگ کی اور ماشاءاللہ دیکھنا شروع کر دیا تھا. خوشی کا عالم تھا یقیناً. پاپا مجلس سے ائمہ کی طرف سے SMS آیا ہے, انشاءاللہ عز وجل ہماری مجلس کے تحت بھی مختلف مساجد میں شکرانے کے نوافل کی ترکیب بنائی جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو بروز قیامت سزاؤں کی وعید ہے. جب اسلامی بھائی مسجد میں آتے ہیں تو آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو ہم مسجد سے باہر بیٹھیں یا ان کی گردنیں پھلانگیں جبکہ آگے جگہ خالی ہے؟ جمعے میں گردن پھلانگنا یہ حدیث شریف میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے. جو ایسا کرے گا اس کو جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا. بہار شریعت جلد اول صفحہ 768 مسئلہ نمبر 21. امام سے قریب ہونا افضل ہے, مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے. البتہ اگر امام ابھی خطبے کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے, اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے. جو کان لگا کر قرآن کریم کی ایک آیت سنے قیامت کے دن اس کو ایک نور ملے گا. تو سورۃ الملک میں 30 آیتیں اور یاسین شریف میں 83 پھر یاسین شریف سننے کا ثواب 20 دینار خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ آئیے دعا کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. یا حیو میں ہائے ہا دو چشمی والا ہا مت پڑھیے گا ورنہ معنی غلط ہو جائے گا. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کس کس کو یاد ہو گئی؟ سبحان اللہ, کافی ساروں کو یاد ہو گئی. آپ سنائیں گے؟
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض يا حي يا قيوم ولا في السماء ولا في السماء ولا في السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ انہوں نے کوشش کر کے دعا سنائی ہے. ان کے لیے رسالہ لینے سے پہلے کوئی نیت کا تحفہ، چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ 30 دن 12 دن 3 دن مدنی قافلے میں سفر اگر ہو جائے، 3 دن بس، چلیے 3 دن پہ قبول فرما لیں. اور آپ میں سے یہاں سے کوئی سنائے؟ اچھا آپ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے پہ پابندی تو نہیں نا بھائی؟ قوم لوط کی تباہ کاریاں ماشاء اللہ اپنے دعا یاد کر کے سنائی، تو کوئی اچھی نیت کا تحفہ بھی پیش کر دیں. مدنی حلیہ، رخ پہ داڑھی، کیا نیت فرما رہے ہیں آپ؟ داڑھی شریف رکھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ بارک اللہ کی بھی دعا دے دینے. اور اب تک جو آپ نے مڈائی اس کی توبہ کر لیجیے گا. قبول فرمائیے. اور آپ میں سے کون اسلامی بھائی سنائے گا؟ ماشاء اللہ. چلے آپ سنا دیجیے. جی آپ سنا دیجیے. اچھا جس کو کہتے ہیں وہ پیچھے دیکھتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں کہہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر من شیء فی الارض لا یضر من شیء مع اسمہ من اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. انہوں نے بھی سنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اگرچہ تھوڑی سی انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گی. تو اب کیا نیت کریں گے آپ؟ کوئی داڑھی شریف، کوئی ماما شریف، مدنی قافلے کا تحفہ، کیا تحفہ دیں گے آپ چاند رات سے قافلے میں؟ سبحان اللہ. قبول فرمائیے. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. رحمت الہی کے تو کیا کہنے، ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص کو نزعہ کے عالم میں دیکھ کر اس سے دریافت فرمایا، تم خود کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کی، میں گناہوں سے ڈرتا ہوں اور رحمت الہی کا امیدوار بھی ہوں. تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے وقت میں جس شخص کے دل میں یہ 2 باتیں جمع ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اس سے ڈر سے نجات دیتا ہے اور اس کی امید بر لاتا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے. حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. ہم گناہ گار سیاہکار اس رب کریم سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. وہ اپنی رحمت سے نہ صرف ہمارے مریضوں کو شفا دے، نہ صرف ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، نہ صرف گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے، نہ صرف پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، نہ صرف دکھیاروں کے دکھ درد دور کرے، نہ صرف بے چینوں کو چین دے، نہ صرف بے قراروں کو قرار دے، نہ صرف بے سکونوں کو سکون دے، نہ صرف بے اولادوں کو اولاد دے، بلکہ مولا ہمیں مغفرت کی بھی بھیک عطا کر دے. ہم بھی تیری رحمت کی بارش میں نہا لے مولا. کہ اللہ ہم رہ نہ جائے، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. ہم گناہگار حاضر ہیں، تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں.
تیرے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں. ہم پر اپنی رحمتوں کا می برسا، ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر، اور ہم یہ رمضان تیری فرما برداری کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، تیرے کرم سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچا لے، تو اپنی رحمت سے ہماری زبان کو قفل مدینہ نصیب کر دے. اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق صادق بنا دے. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تھوڑی کوئی ہے جو اس کے آگے وسیلے کے طور پر پیش کر سکے مولا یہ عمل کے صدقے معاف کر دے. ہمارے میں ایسا ہے ہی نہیں کچھ بھی، صرف اس کی رحمت ہے، صرف اس کی رحمت ہے، صرف اس کی رحمت ہے کہ جب اس کی رحمت ہم پر کرم کرے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے. فضل کی رحمت کی التجا ہے مولا، فضل کی التجا ہے اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اختاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی صورتوں کا تعارف پیش کیا گیا. قرآن پاک کی 10ویں صورت سورہ یونس ہے. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے. یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن پاک کی شان سے ہے. حروف مقطعات سے ابتدا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اس معاملے کو بیان کیا کہ انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی نازل فرمائی، یعنی انہی میں سے ایک آدمی کو منتخب کیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی. لوگوں کو اس پر تعجب ہے. قرآن پاک
اور قرآن پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی دنیا جہان میں جتنے کام ہیں ان تمام کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے جہنم کی وعید اور اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ جس طرح اچھائی طلب کرتے ہیں اسی طرح برائی بھی طلب کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں، میرا یہ ہو جائے، یا اپنی اولاد کے لیے برائی طلب کرتے ہیں کہ میری اولاد مر جائے، یہ ہو جائے۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ کفار خود کہتے تھے کہ بھی جو عذاب ہمارے اوپر لے کر آنا وہ لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر برائی بھی اسی طرح جلدی کے ساتھ بھیج دے جس طرح وہ اچھائی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کو اچھائی دے دیتا ہے۔ اگر اسی طرح ان پر برائی بھی جلدی بھیج دے تو پھر لوگوں کا تو سارا معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ عذاب مانگیں گے اور عذاب ان پر نازل ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی نفسیات بیان کی اور بطور خاص جو کفار ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا۔ فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر ہمیں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہر حالت کے اندر پکارتا ہے۔ بیٹھے بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا، کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا، لیٹ کر بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ مجھ سے مشکل دور کر دے، تو مشکل دور کر دے گا تو میں تیری ساری زندگی عبادت کروں گا، تیری اطاعت کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس سے مشکل کو دور کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسے چلا جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی خدا کو پکارا ہی نہیں۔ یعنی خوشی جب اس پہ آ جاتی ہے اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا نام نہیں لیتا۔ اصل میں یہ خصلت تو کفار کی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ان کی عادت بھی تو یہ نہیں کہ اگر گھر کے اندر بچہ بیمار ہے یا ماں باپ بیمار ہے یا آدمی خود بیمار ہے یا کاروبار میں مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں، اور جہاں جہاں پر دعائیں ہوتی ہیں وہاں سے پوری دنیا کا سفر کر کے بھی وہاں دعا کے لیے پہنچ جائیں، اور جب وہ مصیبت دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی زبان پر دوبارہ نہ آئے۔ یہ اگر وصف کسی میں پایا جاتا ہے تو یہ وصف نہایت ہی کبھی ہے۔ اس کے بعد متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد چیزوں کو بیان فرمایا۔ عذاب کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت بیان کی کہ دنیا کی جو مثال ہے وہ اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور اس کے ساتھ زمین سے جو ہے وہ پھل پھول اور زمین سے کھیتی باڑی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا کھیت جو ہے وہ اپنا پھل لے آیا ہے اور کھیت کے اندر جو فصل پیدا ہو چکی ہے، لیکن اچانک جو ہے اس وقت اس کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے، جیسے طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا اور ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ تو دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں بڑا قدرت والا، بڑا کر و فر والا، بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو اس دنیا کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ دنیا کروڑوں اربوں جتنے بھی اس کے پاس مال ہو وہ سارے کا سارا اس کے ہاتھ سے ایک آنکھ جھپکنے کے اندر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے بڑی عاجزی عطا فرمائی، بڑی انکساری عطا فرمائی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن آپ کے حسن اخلاق کی تعریف کرتا ہے، قرآن آپ کے مقام و مرتبے کی تعریف کرتا ہے، لیکن عاجزی اور انکساری اور تواضع کا عالم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع، عاجزی اور انکساری کے
واقعات سے کتابیں بھری ہوئی. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور سواری کی جو پشت تھی اس پر کوئی زین وغیرہ نہیں تھی, پشت ننگی تھی. تو قباء کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, یا وہ ہمراہ تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار نہ کر لوں؟ عرض کیا, آقا جیسے آپ کی خوشی. اب سوار ہونے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا, جیسے چھلانگ سے لگاتے نا وہ سوار ہونے کے لیے, اور وہ جیسے سلیپ ہو جاتا نا آدمی, تو یہ جیسے سلیپ سے ہو گئے, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ساتھ زمین پر تشریف لے آئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے اور دوبارہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں سوار نہ کر لوں؟ عرض کیا کہ جیسے آپ کی خوشی, اور میرے ساتھ سوار ہو جائے. دوسری بار سوار ہونے لگے تو دوسری بار بھی وہی ہوا جو پہلی مرتبہ ہوا تھا. تیسری بار بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے, آقا اب مجھ میں ہمت نہیں کہ تیسری بار بھی پھر آپ میرے ساتھ نیچے تشریف لے آئیں. یہ انداز ہے محبت, یہ انداز شفقت, اور یہ انداز تواضع اور عاجزی اور ان کی ساری جو ہے, اس کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑی اہمیت ہے, اس کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عاجزی ان کی ساری عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور عاجزی اور ان کی ساری کی عنوان پر جو کچھ لکھا جاتا ہے, اس میں یہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرتا ہے, جیسے کان میں یوں نہیں بات کرتے ہیں, تو بات کرنی ہوتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا کان مبارک اس سے ہٹاتے نہیں تھے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا, فارغ نہ ہو جاتا. اور جب کوئی آپ کا دستے مبارک پکڑتا تو جب تک وہ دستے مبارک کو پکڑے رہتا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دستے مبارک اسے کھینچتے نہیں تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام پہل فرماتے, اپنے صحابہ سے مصافحہ فرماتے, ملاقاتیوں کی عزت افزائی فرماتے, بسا اوقات اپنی چادر مبارک ان کے لیے پیش کر دیتے. تو اس طرح کے واقعات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے حد و بے شمار ملتے ہیں. یہاں تک کہ جو گھر کے معاملات اگر دیکھیں, جب گھر میں تشریف لاتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جیسے فارغ نہ رہتے. اگر کوئی کپڑا پھٹا وغیرہ ہوتا تو اس کو سی لیتے, اپنے نالے مبارک کی خود مرمت فرما لیتے, کنویں سے ڈول نکالتے اور اس کی مرمت فرما لیتے, اپنے یا جانوروں کے دودھ خود ہی دھو لیتے نکال لیتے, اپنے مزید ذاتی کام خود سر انجام دیا کرتے. کاشان اقدس کے اندر بھی بعض ایسے کام ہوتے جو خود ہی کر لیتے. عام طور پہ جو عموماً گھر میں ایسے کام وغیرہ ہوتے ہیں, اپنی اونٹنی مبارک کو چارہ بھی ڈال دیتے, خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آٹا گوندنے کی بھی روایتیں ملتی ہیں, یہاں تک کہ بازار سے اپنا سودا سلف لانے کی بھی روایتیں ملتی ہیں. اور کتابوں میں لکھا یہ سارے کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے صحابہ کو تواضع اور انکساری کا طریقہ سکھائیں اور تکبر اور غرور سے باز رہنے کی عملی صورت ان کے سامنے رکھیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع, عاجزی اور انکساری کا ایک عالم تھا. اور ایک معاشرتی زندگی میں جس طرح انسان کو تواضع, عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے اور غرور و تکبر سے بچ کر رہنا چاہیے, اس کی یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ عملی تصویر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں عاجزی, تواضع اور انکساری کے متعلق چند مدنی پھول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی طرف بڑھا رہا تھا. اس کا جو الٹ ہے, جیسے کہ عاجزی انکساری کا جو الٹ ہے, جو تضاد ہے تکبر, بزرگان دین تکبر سے بچ کر عاجزی کیا کرتے تھے, انکساری کیا کرتے تھے, خود کو کمتر سمجھتے تھے. ان کے تصورات, ان کے خیالات بڑے مدینہ تھے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, اگر کوئی اعلان کرنے والا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو سب سے برا ہے وہ باہر نکلے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا. ہاں, جس میں دوڑنے کی زیادہ طاقت ہو وہ مجھ سے پہلے نکلے گا. راوی کہتے ہیں جب حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار کی یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے تو وہ مالک ہیں. یا میں ایک اور بات بھی عرض کروں. اب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا مالک بن دینار
रहमतुल्लाह ताला ये दोनों हम असर हुए। हमारे यहाँ जब कोई इस तरह की किसी की इनकिसारी आजिज़ी की बात पहुँचती है तो हमारे अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो बुराइयों के जरासीम है वो हरकत में आते हैं, और हम किसी के बारे में अच्छी राय कायम करने के बजाय, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय और उससे कुछ सीखने के बजाय, अब यार पता है भैया, कोई होगा सुनने वाला, किसी को दिखाने के लिए बोल दिया होगा उसने, फौरन ठाक करके हम गीबतें भी करेंगे, फिर तोहमतें भी बांधेंगे, बोहतान भी बांधेंगे, बदगुमानियां भी करेंगे। हमारे जहन के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की ये मसला हो गया है कि जब कोई बात पता चलती है तो उसके बारे में वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली मर्तबा कोई अच्छा ख्याल आने के बजाय मनफी ख्याल क्यों आ जाता है? किसी के बारे में अच्छे और तारीफी कलिमात बयान करने के बजाय हमारी जबान से उसके लिए बुराई क्यों निकलती? क्या कोई अच्छा बन नहीं सकता? हाँ, कोई मेरी तारीफ करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी उस अच्छाई जो मेरे मुंह पर हो रही है, मैं अपनी उस होने वाली मेरे मुंह पर अच्छाई में अपनी को खामियां निकालता हूँ। यार आपको मेरी ये बात अच्छी लगी, अब वो क्या पता कि मेरी इस बात में कितनी बुराइयां थी। लेकिन जब किसी तीसरे की बात हमको पता चलती है, हम फौरन उसकी इस अच्छी बात में, उसकी इस अच्छी आदत में, उसकी अच्छे काम में कोई न कोई माइनस पहलू जरूर निकालते हैं। क्या इसकी कोई ये वजह होती होगी कि हम अगले के जहन में उसका मकाम नहीं बनने देना चाहते और अपनी ही शख्सियत की दाग बिठाना चाहते? इसमें बाद औक़ात ऐसा होता है कि अगले को घटिया समझते, तकब्बुर तो नहीं आ जाता हमारे अंदर। अरे वो कब वो दिन आएगा कि मुझे मेरी खराबियां नजर आएगी? हम कब तक दूसरे के गिरेबानों में झांकते रहेंगे? हमें वो कब सआदत नसीब होगी कि हम अपने गिरेबान में झांकने वाले बन जाएं? यकीन मानिए हमारे अंदर इतनी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं कि अगर एक मर्तबा खुलूस दिल के साथ, लिल्लाहियत के साथ, रब की रज़ा के एक बार बदबातिन में झांकने की सादत नसीब हो जाए, अरे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी बुराइयां नजर आएंगी। अल्लाह हमें हकीकी आजिज़ी, इनके सारे तवाज़ुन लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं तो गुनाहगार, सियाहकार, बदकार, फकीर, हकीर, इस तरह। और कोई बोले ओ फकीर, तो अपने मुंह के देखे तो होता कौन है मेरे को फकीर बने? आप भी तो खुद को फकीर कहते हो, मैं अपने मुंह से खुद को फकीर कहता हूं, तुम कौन होते हो मुझको फकीर कहने वाले? फकीर किधर के, फिर उसको फकीर बना देंगे हम 2 मिनट के अंदर अंदर। हम क्यों इतना कौलो फेल के तजाद के साथ चलते हैं? आखिर कब तक हम दूसरों को अच्छा लगाने के लिए इस तरह की कैफियत इख्तियार करेंगे? हाय हाय, मैं भी बोल रहा हूं, पता नहीं इन जुमलों का क़यामत के दिन क्या बनेगा, समझ नहीं आ रही। अल्लाह हकीकी आजिज़ी अता कर दे बस। इसके बारे में सुना पड़ा है, ये क्या होती है, इसकी लज्जत क्या होती है, नसीब हो जाए। काश दुआ करे, बद्दी चले के नाज़रीन दुआ करे, मेरे लिए भी दुआ करे, अल्लाह हम सबको नसीब करते। हज़रत सैयदना शेख अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल रहमान जय्यद आलिम दीन, बहुत बड़े फकीर थे। एक रोज शदीद बारिश और कीचड़ के मौसम में अपने अकीदतमंदों के हमराह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि सामने से एक कुत्ता आता दिखाई दिया। अब दीवार के साथ लग गए तो कुत्ते के गुजरने के लिए रास्ता छोड़ दिया। तो कुत्ता करीब आया तो आप निचली तरफ कीचड़ में आ गए और रास्ते का ऊपरी साफ हिस्सा कुत्ते के गुजरने के लिए छोड़ दिया। तो कुत्ता गुजर गया तो आपके हमराइयों ने देखा कि आपके चेहरे पर अफसोस के आसार मौजूद है। अर्ज की, हजरत आज हमने एक हैरान कुन बात देखी कि आपने कुत्ते के लिए साफ रास्ता छोड़ दिया और खुद कीचड़ों में पांव रख दिया। आपने जवाब दिया, जब मैं पहले दीवार के साथ लगा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने आप को बेहतर समझते हुए अपने लिए साफ जगह मुंतखब कर ली। मैं डरा कि मेरी इस हरकत के बायस कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, लिहाजा मैं वो जगह छोड़कर कीचड़ में आ गया। ये तो कैफियतों की बात है इनकी। ये किस कदर चेक लगा कर बैठे थे, ये किस कदर अपनी एक एक हरकत पर फौरन एनालाइज कर लेते थे, तस्वुर बांध लेते थे, चेक कर लेते थे कि यार ये दुरुस्त ही किया मैंने, और फिर अपने उस अमल को अल्लाह की रिजा के मुताबिक जो उस वक्त इन पर तौफीक इलाही से जो चीज इन पर आती वो बदल लेते अपने आप को। तो अल्लाह करे कि हम तकब्बुर से बचकर आजिज़ी करने वाले बन जाएं और तकब्बुर को समझने की कोशिश करें, तकब्बुर से बचने की कोशिश करें। तकब्बुर की तारीफ भी समझनी है, तकब्बुर किसे कहते हैं,
چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے، سمجھتا ہے کیا ہے خود کو، جانتا نہیں ہے مجھے، 2 ٹکے کے آدمی تیری اوقات کیا ہے اور جانتا نہیں ہے تو مجھے کو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، چوٹی کی طرح۔ کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے بھائی؟ ایک موت کا جھٹکا قبر میں اتار کے رکھ دے گا۔ چھوڑے یہ بڑے بڑے بولنا، عاجزی اختیار کیجیے، تواضع اختیار کیجیے، انکساری اختیار کیجیے۔ اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ شداد اپنے وزراء کے ساتھ اس جنت سے صرف 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات، مالک لم یزل، قادر مطلق، خدائے بزرگ و برتر عز و جل نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی، شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سب لشکری تباہ و برباد ہو گئے، کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ اب قیامت تک بھی کوئی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنتی محل کا سودا امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس سے صفحہ نمبر 39 سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ نادان لوگ جو بلا ضرورت مکان، دکان، اس کی تعمیر، اس کی تزئین، اس کی ڈیکوریشن منہمک رہتے ہیں، بس سال تبدیل ہوا، فیشن تبدیل ہوا، ٹائلیں تبدیل ہوں گی، کچن کا انداز تبدیل ہوگا، واش روم کا انداز تبدیل ہوگا، لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، کروڑ خرچ کرتے ہیں، بلا وجہ خرچ کر دیتے ہیں۔ سنیے مشکات شریف حدیث نمبر 5182، مالک کے کون و مکان رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، مسلمان کو ہر خرچ کے عوض اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مٹی کے۔ اب اس حدیث کی شرح سنیے، مرآت جلد 7 صفحہ 19 سے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق کھانے پینے، لباس وغیرہ خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے کہ چیزیں عبادات کا ذریعہ ہیں، مگر بلا ضرورت مکانات بنانے میں کوئی ثواب نہیں۔ لہذا عمارات سازی کا شوق نہ کرو کہ اس میں وقت اور مال دونوں کی بربادی ہے۔ خیال رہے یہاں دنیاوی عمارتیں وہ بھی بلا ضرورت بنانا مراد ہے۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، مسافر خانہ اچھی نیت کے ساتھ بنانا تو عبادت ہے کہ یہ تو صدقات جاریاں ہیں، یوں ہی اچھی نیت کے ساتھ بقدر ضرورت مکان بنانا بھی ثواب ہے کہ اس میں سکون سے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ بعض لوگ دیکھے گئے کہ وہ ہمیشہ مکان کے توڑ پھوڑ، ہر سال نئے نمونے کے مکانات بنانے ہی مشغول رہتے ہیں۔ یہاں اچھی نیت کے ساتھ یہی مراد ہے۔ ہمارے غوث پاک قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمادانی، حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ایک شخص کے قریب سے گزرے، اپنے گھر کی مضبوطی کے لیے تعمیرات کر رہا تھا۔ غوث پاک نے برجستہ عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم ہمیشہ رہنے والوں کا مکان بنا رہے ہو؟ اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس میں تھوڑی مدت رہو گے۔ اس شخص کے لیے پیلو کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے جس کے پاس قیام کے لیے فقط 1 دن ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے کوچ کر جاتا ہے۔ حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی درویش کو مکان بناتے ہوئے دیکھا تو اس کی مذمت کی، فرمایا تم اس مکان پر جو کچھ خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں سکون و اطمینان حاصل نہ ہوگا۔ کتنا عبرت والا شعر ہے۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہے نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشان باقی۔ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں پہنچ نہ سکا۔ ایک عبرتناک واقعہ ملتان شریف کا سنیے۔ دھن کمانے کی دھن ہے، اس کے لیے وطن کو چھوڑا، شہر خاندان کو چھوڑا اور دوسرے ملک میں چلا گیا، خوب مال کمایا، گھر بھجوایا، اس کے اور گھر والوں کے بہا مشورے سے عالی شان کوٹھی بنائی گئی، بنگلہ بنایا گیا۔ سال ہا سال یہ نوجوان رقم بھیجتا رہا، گھر والے مکان بناتے رہے، اس کو سجاتے رہے، یہاں تک کہ تکمیل ہوئی۔ یہ شخص وطن واپس آیا، اس عالی شان مکان میں رہائش کے لیے تیاری عروج پر تھی، مگر مقدر
اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ قبل اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ نوجوان جو وطن کو، شہر کو، خاندان کو، ملک کو چھوڑ کر کہیں دور جا بسا تھا، اور سال ہر سال جوانی کے اس نے رقم کمانے کے لیے صرف کیے، وہ اپنے عالی شان مکان میں جانے کے بجائے قبر میں منتقل ہو گئے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکان کو دیکھا تو اولاً خوش ہوئے، پھر رونے لگے، اور کچھ اس طرح کا فرمایا کہ اگر تجھ میں رہنا ہوتا تو میں غم نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔ اگر کوئی شخص حرام کام کرتا یا حرام کام کر رہا تھا، اب وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو ڈائریکٹ چھوڑے گا باپا؟ تو وہ اس کے بال بچے اور گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ حرام کام جو ہے نا وہ قابل ترک ہوتا ہے، اور اس میں سانس بعد میں لے بندہ، پہلے اس سے جان چھڑا لے اور توبہ کر لے۔ یہ ایک مبالغہ ہے کہ مطلب آہستہ آہستہ چھوڑنا، شراب آہستہ آہستہ چھوڑو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات شاید ڈاکٹرز بھی ایسے مشورے دے ڈالتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ جو اللہ نے حرام کیا نا اس میں بس اس کو فوراً ہی چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے اگر معاذ اللہ رزق حرام کی ترکیب ہے تو اس کو فوراً سے پیشتر اس کو ترک کرنا ہے، اس کی توبہ کرنی ہے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ تقاضے سے مثلاً یہ کہ چوریاں کرتا ہے، یہ بھی ایک حرام آمدنی کا ذریعہ ہی ہے، تو اب یہ کہ آہستہ آہستہ چھوڑے گا یا کیا کرے گا؟ تو توبہ بھی کرے گا، اور جن جن کی چوریاں کی ہیں ان تک چوری کا مال پہنچائے گا بھی۔ بعض لوگ ایسے اداروں میں بابا جاب کرتے ہیں جن میں جاب کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور وہاں کی جو آمدنی سیلری وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں جب ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے ابھی یہ سائل نے جیسے سوال کیا کہ چھوڑ تو دیں لیکن آگے کوئی راستہ بھی تو ہو، چھوڑ کر یوں بیٹھ جائیں گے تو گھر کا کیا ہوگا، تو اخراجات کا کیا ہوگا، کرائے ہیں فلاں ہیں یہ، تو یار کوئی دعا کرو، کوئی ایسا راستہ میرے لیے نظر آ جائے، کوئی ایسا رزق کا راستہ کھل جائے، کوئی ایسا نوکری مل جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے تو یار میں اس کو چھوڑ دوں۔ تو ایسوں کو کیا سمجھائیں ہم؟ کوئی اچھی ترکیب بن جائے، اچھا روزگار مل جائے، تو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ ذہن ہوتا ہے۔ ان کو تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سمجھایا ہے کہ غالباً بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کی حکایت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ السامی سے کسی نے اسی طرح کی بات کی کہ میں ایک دم سے وہ حرام چھوڑ نہیں سکتا، میرے بال بچے بھوکے مریں گے، میرے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو جلال آیا اور فرمایا دیکھو دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ کیا اللہ حلال روزی نہیں دے سکتا کہ حرام سے اس کے بال بچے پلیں گے؟ تو اس طرح فرمایا۔ تو جب ہم رب پر ایمان لائے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام رزاق ہے، پھر یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تمام روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اسی طرح کا سوال ہوا تھا کہ میں وثیقہ نویسی کرتا ہوں اور وہ سود کے تعلق سے اٹھا، سودی کاغذات میں لکھتا ہوں، تو اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے سوال عرض کیا تھا کہ آپ جیسا فرمائیں، جو حکم شریعت تو مجھے بیان فرما دیں، آپ اگر مجھے فرمائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے تو میں نے اس کو چھوڑا، اگرچہ مجھے اس نے یہ صراحت کی تھی کہ مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے، یہی کام آتا ہے، مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو اس طرح مخاطب فرمایا، اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے، اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی
اور حکم شریعت بیان فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا اور تمہارا جو یہ طریقہ ہے یہ شرعن درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اور یہ تمہاری روزی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ کیوں مطلب اس طرح پریشان ہوتا ہے کہ میں یہ حرام روزی چھوڑ دوں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا؟ جب تک رب کریم نے ہمیں زندہ رکھنا مقدر فرمایا، یعنی اس نے طے کیا ہے کہ فلاں کو اتنا عرصہ زندہ رکھے گا، تو اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے اگرچہ وہ بغیر رزق کے بھی زندہ رکھنے پر قادر، لیکن جو اس کی ایک عادت کریمہ ہے اس کے مطابق وہ اس کی روزی کا بھی ضرور کفیل ہے، اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ زندہ رکھنا ہے، 60 سال زندہ رکھنا ہے، 60 سال تک وہ روزی دے گا. تو اس لیے فوراً سے پیشتر رزق حرام سے توبہ کرنی ہے اور رزق حلال کی جد و جہد شروع کرنی ہے. آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے. اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے. حدیث پاک کا مضمون بلکہ تقریباً یہی الفاظ ہیں، جو جسم حرام کے ذریعے پلے گا بڑھے گا تو وہ جسم جو ہے جہنم کے زیادہ لائق ہے. مسلمان یہ حکم قرآن کا پابند ہے، احکام حدیث کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے. اسے اپنی اٹکل سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہوتی. جو شریعت کا ہے وہی ماننا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ماننا ہوتا ہے، ورنہ پھر اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. ہم اللہ تعالی سے اس کے قہر و غضب سے اس کی امان چاہتے ہیں اور اس کی رحمت سے حصہ وافر کی درخواست کرتے ہیں. مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری. آج براہ راست امیر اہل سنت کا قرب ہمیں مل رہا ہے. نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں. باپا سے پہلی عرض تو یہ باپا کہ آج مدنی مذاکرے میں بھی یہ فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اداسی سی چھائی ہوئی ہے. باپا اس کی کوئی خاص وجہ؟ اداسی کے بادل میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ چہرے پر ظاہر ہیں، اور مجھے جو گمان ہو رہا تھا آج عشرہ رحمت ہم سے آج رخصت ہو جائے گا. الوداع کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ رخصت ہو جائے گا. تو وہ محسوس ہو رہا تھا مدنی مذاکرے میں. کہتے ہیں نا کہ جو وہ جب غم کا غلبہ ہو تو پھر کوئی شے سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے یہی دیکھا کہ میرے لیے سنت پر غم کا غلبہ تھا. الوداع رمضان تو سنا ہے، اور رمضان کے آخری دنوں میں یہ پہلے عشرے کے اختتام پر بھی باپا کی یہ کیفیت ہے. باپا نے بات بھی نہیں فرمائی، آپ کی طرف اشارہ کر دیا. تو یہ کیفیت مجھے لگتا ہے کہ یہ عشرہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اب رمضان بہت جلدی رخصت ہو جائے گا. یہ بھی کیفیت ہے جس کا ہمیں صدقہ چاہیے. ایک کاش یہ کیفیت ہم پر بھی طاری ہو. آمین آمین. ہمیں بھی اس مہمان کی ایسی قدر نصیب ہو کہ اس کے جانے کا واقعی صدمہ اور غم ہو. اگر کوئی یہ کہے نا کہ رمضان کے جانے کا وہ انتظار کر رہے ہوتے، یہ صدمے کی بات ہے. یعنی کوئی اتنی نوازشات، اتنے کرم دینے والے مہمان کے کبھی جانے کا کوئی انتظار کرتا ہے؟ یقیناً عشاء رحمت سے بھی ہمیں التجا کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہم کو بھول نہ جائے. ہم نے اس کی واقعی قدر نہیں کی. اور خود ہم دیکھیں کبھی دن گزرے کیا تھے کہ ہم چھت پر چڑھے تھے دیکھنے کے لیے وہ باہر کی طرف کے رمضان کا چاند نظر آ گیا. یہ تو عشاء رحمت کا چاند غروب ہوتا نظر نہیں آتا، ورنہ عشاق اس چاند کو غروب ہوتا دیکھتے کیسے کہ یہ گیا عشاء رحمت. تو آج واقعی عشاء رحمت کی واقعی آج آخری دن ہے. آج کے بعد یہ عشاء رحمت کی یہ گھڑی ہمیں پھر نصیب ہو تو ہو کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 یقیناً اس کی آمد کا پھر شور ہوگا. کیا ہماری زندگی کا بھروسہ. تو یہ کیفیت تھی اور ہے، ابھی بھی یہی کیفیت ہے آپ کے سامنے. اللہ کرے ہمیں خاموشی نصیب ہو جائے. سب نیکیوں کی خیر خاموشی
زبان کا، پیٹ کا، ہر حوض کا قفل مدینہ. حقیقت یہ کہ محبت کی بات ہوتی ہے. انسان جسے محبت کرتا ہے نا، اس کی جدائی کا رنج اس کو ہوتا ہے. رمضان سے محبت کرنے کے لیے آقا کا یہی ارشاد کافی ہے. اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی ہے سارا سال رمضان. یوں مغفرت کی اور بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں. یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ. میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا، نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا. گناہ بے عدد اور جرم بھی گلا کرب سہنا سکوں گا کوئی سزا یا رب. نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا، نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. نار جہنم سے تو بچانا خلد بری
جہنم سے تو بچانا اللہ، خلد بری میں ہم کو بسانا یا رب، اج پائے ابو حنیفہ یا رب، اج پائے ابو حنیفہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ اور آخر میں پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صبح ہو میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، پھر جانب مدینہ، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو۔ On the 20th of Ramadan al-Mubarak, it was Monday, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered Makkatul Mukarramah with 10,000 well-equipped troops and soldiers. And the order was given that don't take out your swords from their covers, and if someone attacks you on the way, fight back according to the need, not more than that. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح و کامیابی کا پرچم لہراتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت کعبہ شریف میں 360 بت نصب تھے. There were 360 idols kept in Kaabatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had a stick in his hand, and with his blessed tongue he was saying, Jaa al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. The truth has arrived and the falsehood has disappeared. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی طرف اپنی مبارک چھڑی سے اشارہ فرماتے وہ بت منہ کے بل زمین پہ گر پڑتا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر پڑا. So this was the robe, authority and awesomeness of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ستایا ہے، گالیاں دی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا اور رشتہ داروں کو قتل کیا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر الگ کر دیے. تو اس وقت تو بدلہ لینا بڑا ہی آسان تھا، اس وقت تو ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیسی زبردست مثال قائم فرمائی ہے اور اس میں سبق دیا پوری امت کو. ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم ذاتی انتقام میں لگے ہوئے ہیں، پرسنل ریونجز ہیں، پرائیویٹ ریونجز ہیں ہمارے. ہماری لڑائی، ہمارے جھگڑے، ہمارے جو ڈسپیوٹیڈ ہیں وہ پرسنل ڈسپیوٹیڈ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تعلقات رکھتے کتنا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا ہم نے سنا ہی کتنا ہے. تو جب ہمارے تو جو میٹرز ہیں سب پرسنل میٹر ہیں. غصہ بھی آتا ہے ہم کو تو اپنی ذات کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Rizwan Rashid Atari from London. Another year older, another year wiser. Happy birthday to the one and only 100% Islamic channel, round the clock Madani channel. Congratulations on being even more experienced. I thank Allah, congratulate to Baba Jan and Shura for providing us spiritual food at our home
people of UK love Madani channel and love Papa Jan. Many have changed their lives and have no words to say thanks for doing such a wonderful job. Jazakallah. Well done, Madani channel. We love you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madani channel is a purely Islamic channel, not an entertainment channel. اور انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ چلتے ہیں, لوگ اسی خواہش کرتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی چیز ہمیں ملے, لیکن اسلام کو سمجھنے, اسلام کو سیکھنے, اسلام کو پر چلنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں. آپ ٹارگٹ یہ رکھیں ہر اسلامی بھائی کہ 40 گھر رائٹ, 40 گھر لیفٹ, 40 گھر فرنٹ اینڈ 40 گھر بیہائنڈ. ان تمام گھروں کے اندر میں نے مدنی چینل آن کرنا ہے. MashaAllah, this is the target that Nigrani Shura has given, that make firm intention that 40 homes in front of me, 40 homes in the back, 40 homes on the right hand side and 40 homes on the left hand side. I will go visit and make sure that Madani channel is operating and is being watched. پھر پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان کے روزے کی نیت کے متعلق ہے. اس میں ہم مطلقاً نیت پر بھی بات کریں گے اور روزے کی نیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. پھر رمضان کے روزے کی نیت کس انداز میں ہوتی ہے, نفل روزے کی نیت کس طرح ہے, نظر معین جو منت مانی جاتی ہے اس کی نیت کا کیا مسئلہ ہے, کس عبادت سے پہلے نیت کرنا ایسی ضروری ہے کہ بغیر نیت کے وہ عبادت ہوگی ہی نہیں, اور اس کے کیا احکام ہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف بڑھائیں گے. الأصل النية أين محطها؟ القلب. النية مقرها ومحطها القلب. فإن عزم العبد على فعل فيجب أن يسبق هذا الفعل نية. هذا الفعل عبادة مخصوصة إن كان صلاة صياما أيا كان من العبادات التي تنقسم عندنا إلى عبادات مقصودة بذاتها وعبادات مقصودة لغيرها, كالوضوء مقصود للصلاة ليس لذاته, بينما الصلاة بذاتها هي مقصودة لذاتها والصيام مقصودا بذاته. كلام كثير فصل فيه العلماء. لا تصح العبادة دون نية. النية خاصة لصوم رمضان يعني في الليل هذا أفضل, ولكن إن هو نسي في الليل أن ينوي ففي رمضان يستطيع أن ينوي صباحا الساعة 8 الساعة 9 10 متى هو يستيقظ, أو حتى يقول العلماء قبل نصف النهار شرعي إن هو ينوي فيجوز. نصف النهار الشرعي ما وقت الزوال ويسمى وقت الزوال. طبعا هو إخواننا المشاهدين في مصطلحات علماء الفقه عندما تصير السماء عمودية هذا يسمى الآن بدأ وقت الزوال. الشمس تشرق حتى تنتصف في السماء فيصير للشيء لا ظل. صحيح. أبدا أولا تشرق فيكون الظل له في الطرف الآخر, لكن عندما تصير في السماء يصير الشيء لا ظل له, هذا يسمى بداية وقت الزوال. متى بدأت تزول الشمس أي ظهر الظل لأي شيء على يعني في الأرض ظهر ظله, هذا بدأ اسمه وقت الزوال تقريبا 40 دقيقة تقريبا. نعم. فمتى وصل هذا الوقت هذا يسمى وقت الزوال الذي يسميه الشيخ مصطلح نصف النهار الشرعي. نصف النهار الشرعي كما يسميه الفقهاء أو وقت الزوال. فإلى هذا الوقت يجوز أن ينوي صيام يوم رمضان هذا متى إن نسي في الليل. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, عبادت کے لیے نیت یہ ضروری ہے. یعنی عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ عبادت ہے کہ جو مقصود بالذات ہے, جیسا کہ نماز, اس عبادت سے عبادت ہی مقصود ہے. اسی طرح روزہ یہ بھی مقصود بالذات ہے. اسی طرح زکوٰۃ یہ بھی مقصود بالذات ہے. حج مقصود بالذات ہے. کچھ عبادات وہ ہیں کہ جو اصل عبادت کے لیے معاون ہوتی ہیں, جیسا کہ وضو, کہ وضو خود عبادت اس معنی میں ہے کہ وہ عبادت مقصود لغیر ہی ہے. تو وہ عبادات جو مقصود بالذات ہیں تو اس میں نیت کرنا ایسا ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ عبادت ہوگی ہی نہیں. فیضان رمضان فیضان رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان 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 رمضان